پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ مسلمان اسوائے نبی کے مطابق نکاح کا انعقاد کریں، جناب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم۔ مسنون نکاح کے سلسلے میں کل ہند مشاورتی اجلاس کامیابی سے ہمکنار۔ دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر شعبے میں حلال و حرام کی حد بندیوں کا خیال رکھیں، بطور خاص اپنے معاملات کو درست رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اپنے معاشرتی امور کو شریعت کے مطابق انجام دیں، خصوصاً اسوائے نبوی کے مطابق نکاح کا انعقاد کریں۔ ان نصیحت آمیز جملوں کا اظہار حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم نے کل ہند مشاورتی اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ اجلاس حضرت مولانا محترم کی صدارت میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام 7 ستمبر بروز منگل صبح 10 بجے منعقد ہوا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے دین کو عبادت کی حد تک محدود کر دیا ہے اور معاشرتی امور میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ شادیوں میں جہیز کا لین دین بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اسراف سے کام لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی شریعت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر بیجا رسم و رواج سے اجتناب کریں اور سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دیں۔ صدر محترم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آسان اور مسنون نکاح مہم کی شکل میں جد و جہد جاری ہے۔ انہوں نے اس مہم کو اہم قرار دیتے ہوئے علماء کرام اور سماجی کارکنان سے اس مہم کو آگے بڑھانے کی گزارش کی ہے۔ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ اجلاس کا آغاز قاری شہزاد صاحب کی تلاوت سے ہوا۔ شروع میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کل ہند کنوینر جناب مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا، نکاح کے سلسلے میں اسلامی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں مسلم بچیاں اپنے گھروں میں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ نکاح کا اسلامی نظام معاشرے میں نافذ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی اور حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ سابق جنرل سیکریٹری بورڈ کی نگرانی میں گزشتہ مارچ کے مہینے میں آسان نکاح مہم پورے ملک میں چلائی گئی، جس کے نتیجے میں عام مسلمانوں کی ذہن سازی ہوئی اور پورے ملک میں درجنوں نکاح سادگی کے ساتھ انجام پائے۔ بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس موقع پر کلیدی خطاب فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ بورڈ کے قیام کا بنیادی مقصد شریعت کا دفاع اور اس کا تحفظ ہے، جس کے لیے بورڈ کی جانب سے تفہیم شریعت اور اصلاح معاشرہ کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اصلاح معاشرہ کے کام میں کمی کی وجہ سے ارتداد کا دروازہ کھل رہا ہے۔ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر کے ایمان سے محروم ہو رہی ہیں۔ اس تناظر میں آسان نکاح مہم بالواسطہ ایمان کے تحفظ کی کوشش ہے، جس میں علماء کرام اور خواتین کا بہت اہم کردار اور رول ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور بورڈ کی مجلس عاملہ کے رکن جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کہ آسان نکاح مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بااثر افراد لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے، جو شادی کے موقع پر جا کر لوگوں کو سادگی کے ساتھ نکاح کی انجام دہی کی تلقین کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چند جلسوں، تقریروں اور مضامین کے ذریعے نکاح میں پائی جانے والی خرابیوں کا سد باب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مسلسل اور منظم جد و جہد کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو مل جل کر اس محنت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مولانا محترم نے اس سلسلے میں اپنا تعاون پیش کرنے کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس اجلاس میں مختلف مسالک، مکاتب فکر کے نمائندے، شخصیات، ملی جماعتوں
اور تنظیموں کے ذمہ داران اور ملک کے نامور علماء کرام نے شرکت کی اور نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں اظہار فرمایا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب نے اس مہم کو آگے بڑھانے پر زور دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ اس کے ذریعے آسان نکاح کی فضا ہموار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اس مہم میں پیش شریک ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے فرمایا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ نکاح کے موقع پر صرف ایجاب و قبول کے وقت اسلام نظر آتا ہے، اس کے علاوہ شروع سے آخر تک بیجا رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہر مسجد کے امام کی نگرانی میں محلہ سدھار کمیٹی بنائی جائے۔ جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ نکاح کو آسان کرنے کے لیے سماجی دباؤ بنایا جائے اور خواتین کی ذہن سازی کے لیے خواتین کی کمیٹی بنائی جائے۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ علماء اور با اثر شخصیات نکاح کی مہنگی تقاریب میں شریک نہ ہوں۔ اس مہم میں تعاون کے لیے جماعت اسلامی ہند حاضر ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ نکاح پڑھانے والے حضرات نوشہ اور اس کے چند ساتھیوں اور ذمہ داروں کو اپنے یہاں بلا کر سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے اس مہم پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو تنظیم اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء اس سلسلے میں بساط بھر اپنا تعاون پیش کرے گی۔ حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب رکن بورڈ بنگلور نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بتایا کہ نکاح سادہ اور آسان ہونا چاہیے اور اس میں کسی بھی طرح کے رسم و رواج کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب چیئرمین شاہین ادارہ جات نے کہا کہ جو قوم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پر مال خرچ کرتی ہے وہ قوم کبھی سرخرو اور سربلند نہیں ہو سکتی۔ شادیوں کو آسان بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کرناٹک میں اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے آئندہ بھی اپنا تعاون پیش کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ممتاز شیعہ خطیب مولانا علی اصغر حیدری صاحب نے کہا کہ تمام مسالک و مکاتب فکر کے افراد کی جانب سے نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں جو متحدہ کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے سفر میں ہونے کی وجہ سے اس اجلاس کے لیے اپنا ویڈیو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے فرمایا کہ شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے کے بجائے مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، صحت کی حفاظت اور ملت کی غربت کے خاتمے پر اپنا مال اور وسائل خرچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں اعلیٰ مقاصد کے لیے مال خرچ کرنے کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بیجا مصارف میں اپنا مال ضائع نہ کریں۔ حضرت مولانا فخر الدین اشرف صاحب سجادہ نشی کشوشہ شریف و نائب صدر بورڈ نے اپنے بھیجے ہوئے پیغام میں کہا کہ آسان راستہ اختیار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لہذا مسلمان شادی بیاہ میں اسراف اور فضول خرچی کے ذریعے اس کو مشکل نہ بنائیں۔ ان بزرگ علماء کرام اور نمائندہ شخصیات کے اظہار خیال کے بعد آسان نکاح مہم کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں باہمی مشورہ ہوا جس میں مختلف علماء کرام اور سرکردہ شخصیات نے تحریری و زبانی تجاویز پیش کیں جن کی روشنی میں کئی اہم قرارداد منظور کی گئیں۔ تجاویز پیش کرنے میں جناب ڈاکٹر منظور عالم صاحب آل انڈیا ملی کونسل، جناب حضرت مولانا یوسف علی صاحب امیر شریعت آسام، جناب ڈاکٹر قاسم رسول صاحب رکن عاملہ بورڈ، جناب ڈاکٹر ظفر محمود صاحب چیئرمین زکوٰۃ فاؤنڈیشن، مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ، جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سیکریٹری تصنیفی اکیڈمی جماعت اسلامی، جناب مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب جنرل سیکریٹری مسلم مجلس مشاورت، ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ قابل ذکر ہیں۔ اس آن لائن مشاورتی اجلاس میں مختلف ریاستوں
اور اضلاع کے تقریباً 700 علماء اکرام، ائمہ مساجد، سرکردہ شخصیات، نمایاں سماجی کارکنان اور ملک بھر میں قائم اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینرز اور اراکین نے بذریعہ زوم شرکت کی، جن میں حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب، ناظم جامعہ اسلامیہ بنارس، حضرت مولانا سید شاہد حسنی صاحب، ناظم جامعہ مظاہر علوم سہارنپور، مولانا مفتی محمود، استاد حدیث جامعہ تعلیم الدین، مولانا محمد عاقل صاحب، رکن شورا دارالعلوم دیوبند، جناب حافظ اقبال صاحب، رکن شورا دارالعلوم وقف دیوبند وغیرہ نے شرکت کی۔ آخر میں مولانا محمد عمرین محفوظ صاحب نے تمام مسالک، مکاتب فکر، جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ دار حضرات کا اور تمام شرکائے اجلاس کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔